موضوع الدرس فی احوال السعداء والاشقیاء سورۃ البینہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البینہ کی آیات ہیں، اس کو سورۃ البینہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ لم یکن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سورت مدنیہ ہے کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہیں باز آئیں گے کافر اہل کتاب سے یا مشرکین نہیں ہٹیں گے اپنے کفر و شرک سے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آئے. اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ واضح دلیل ہم نے بھیج دی کہ رسول من اللہ، اللہ کا پیغمبر آ گیا، اور پیغمبر بھی ایسی شان والا کہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ جو ان پر اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسی کتابیں جو پاک ہیں، مطہرۃ یعنی عن الباطل کی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ مطہرۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ اتنی بلند و پاکیزہ اور بالا ہیں کہ ان کو کوئی ناپاک آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جیسے کہ دوسری آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اسی سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے یا عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. البتہ یاد پڑھنے کے اندر اختلاف ہے. جہاں تک جنابت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی امام بھی اجازت نہیں دیتا پڑھنے کی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ جنابت میں ہے تو بالکل تلاوت نہیں کر سکتا. اختلاف حیض اور نفاس میں، کیونکہ جنابت سے پاک ہونا تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، جاؤ غسل کرو پاک ہو گئے. لیکن حیض اور نفاس سے پاک ہونا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے عورت کی مدت حیض 8 دن بھی ہو سکتی ہے، 10 دن بھی ہو سکتی ہے، اور نفاس جو ہے وہ 4 دن بھی ہو سکتا ہے اور 40 دن بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت معلمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، مدرسہ ہے اور اتنی طویل غیر حاضری قرآن سے رہے تو بچے بھی محروم، بچیاں بھی محروم. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حالت میں بھی ہاتھ نہ لگائے، لیکن یاد جو ہے ایک ایک آیت کر کے پڑھ سکتی ہے. یعنی پوری صورت نہ پڑھے،
جہاں بچہ غلطی کرے اس کو ایک آیت بتلا دی تاکہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، نہ جنابت میں اور نہ حیض میں اور نہ نفاس. وہ کہتے ہیں قرآن کو ناپاک پڑھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض بھی کیا ہے کہ امام صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن سے دلیل ڈھونڈتے ہیں، اور اگر وہ مسئلہ اتفاق سے قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر وہ حدیث رسول اللہ کو تلاش کرتے ہیں. اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں ملا تو پھر اجماع، اور پھر اقوال صحابہ میں بھی وہ خلفائے راشدین کے قول کو لیتے ہیں کیونکہ وہ اقرب زمانا و سفرا و حضرا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے زیادہ قریب ہے. اگر خلفائے راشدین کا بھی کوئی قول نہیں ملا پھر عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشنودی ملی. تو بہرحال یعنی ان کی عادت مبارک ہے کہ وہ تحقیق کا انداز یہ ہے، اور یہی حدیث معاذ ہے. یہ بھی ان کا اپنا کوئی منشا نہیں ہے، یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر وہاں جا رہے ہو امیر بن کے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے، اور کیسے فیصلہ کرو؟ تو حضور نے فرمایا علم تجد بھی قرآن میں بعض مسائل نہیں ہوتے. قرآن میں تو ایک اجمال ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، تفصیل تو نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں نا قرآن میں ایک حکم ہے کہ نماز قائم کرو. اب قرآن میں ڈھونڈتے رہو کہ بھی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، وہ تو قرآن میں نہیں ہے. وہ تو ایک بنیادی حکم ہے کہ نماز قائم کرو بس. زکوٰۃ ادا کرو. کتنا نصاب ہے بھائی؟ چاندی ہو کیا ہے، سونا ہو کیا ہے، بکریاں ہوں تو کتنا ہے، اونٹ ہوں تو کتنا ہے، گائے ہوں تو کتنا ہے. وہ تو قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن ایک عظیم کتاب، ایک جامع معنی کامل مکمل کتاب. وہ ایک اصولی حکم دے دیتی ہے. اب اس کی تفصیل ڈھونڈنی ہو تو پھر اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جب ہم نے نماز کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی حضور پاک نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو اب ہمیں سمجھ آئے گا کہ فجر کی 2 رکعت، اور یہ بھی کمال نبوت ہے. یاد رکھا کرو، یہ بھی شان نبوت ہے، کمال نبوت ہے، صداقت نبوت ہے، امانت نبوت ہے کہ حضور نے ہمیں بتلا دیا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت وہ سنت ہیں، فرض صرف 2 رکعت ہیں. اگر حضور نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتا 4 رکعتیں فرض ہیں کہ 4 رکعتیں سنت ہیں. تو یہ تو حضور کا کمال ہے نا. ایک ایک چیز بتا دی، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. بھائی ظہر کی نماز آ گئی، فرمایا ہاں 4 رکعتیں فجر ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے. اور یاد رکھو 4 رکعت پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. حدیث مبارک میں ہے 2 رکعتیں بھی ہیں لیکن 4 میں بھی اختلاف. لیکن فرق اتنا ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ 4 رکعتیں ملا کے پڑھیں. اور بھی ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. اس کے بعد 2 رکعتیں سنت ہیں. تو یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اب کوئی اس کو قرآن میں ڈھونڈتا رہے تو پھر یہ تو زیادتی والی بات ہے. یہی وہ مصیبت ہے نا جس میں اہل قرآن پڑ گئے
دعویٰ تو ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن نعوذ باللہ اہل بطلان ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تو نہیں اتاری، ہم تو ہر بات جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو بدبختوں کیسے عمل کرو گے؟ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میرے مدنی پاک کی اطاعت کرو۔ اگر قرآن مانتے ہو تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ اور اسی سے اولیاء اللہ نے مسئلہ سیکھا ہے کہ اللہ کا محبوب بننا۔ اللہ تو سب کا محبوب ہے نا، بات کو سمجھا کرو۔ بھائی کون مسلمان ہے نعوذ باللہ جس کو اللہ کی ذات محبوب نہ ہو؟ پھر تو مسلمان ہی نہ ہوا نا۔ اللہ تو سب کو محبوب ہے، کمال تو یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب ہو جائے۔ ہم تو سب کہیں گے کہ یا اللہ، کمال یہ ہے وہ کہیں میرے بندے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تو جب حضور کی اتباع میں تم کامل ہو جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو اللہ ساری مخلوق میں تیری محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کی ایک ادنا مثال، اللہ ہمیں تکبر سے، ریا سے، شہرت سے اپنی رحمت کا صدقہ محفوظ فرما لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال تاکہ تیرے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اب حج آ رہا ہے مثلا، تو حج میں کئی بڑے بڑے لوگ آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، گورنر بھی آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، بزنس مین بھی آئیں گے، بڑے بڑے ملانر بھی آئیں گے، کارخانے دار بھی آئیں گے۔ دیکھ رہے آپ نے کوئی کسی کو پوچھتا ہے؟ لیکن اگر کوئی عالم ہوگا یا اہل اللہ ہوگا، اس کے پیچھے 10 بندے بھاگ رہے ہوں گے۔ کوئی جوتا اٹھا رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مل رہا ہے۔ یعنی یہ ایک امر مشاہد ہے آپ کے ہمارے سامنے ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، آپ کبھی غور کر کے بھی نہیں دیکھیں کون ہے کون نہیں، جو ہے ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اگر اللہ والا تو ہر آدمی دیکھے یار یہ کون ہے، یہ کون ہے، یار کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چہرے پہ دیکھو کیسے نور ہے، ماشاءاللہ، یار یہ کون ہے، ذرا پتہ تو کرو کون ہے۔ سب دوڑ رہے ہو، اور اللہ فرماتی ہیں کہ میں دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتا ہوں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی وہ محبوب ملائک بھی بن جاتا ہے، محبوب خلائق بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ہندی کی زبان میں ایک محاورہ ہے نا کہ سہاگن وہ جو پیا من بھائے۔ وہ کہتے ہیں بھی دلہن سہاگن تب بنتی ہے جب خاوند کو بھائے نا، خاوند کو نہ بھائے، لوگوں کو بھائے تو کیا فائدہ ہوا۔ تو آدمی بھی اسی طرح محبوب تب بنتا ہے جب اللہ کا محبوب بن جائے۔ چودہ 1400 سال میں کتنے امیر گزرے، کتنے غنی گزرے، کتنے بادشاہ گزرے، کتنے یعنی نامور لوگ گزرے ہیں، کبھی آپ نے نام لیا ہے؟ حضرت بلال سے ہماری کیا رشتہ داری ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ تو ہم کو ہماری قوم سے ہی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہم نے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے محمد مدنی کو چن لیا، حضور کے صحابہ کو بھی چن لیا۔ اسی لیے میرے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانی، فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے۔
اور اسی سے بات سمجھو، جب اللہ چن لے، اللہ بے عیب ہے تو اس کے چننے میں بھی تو عیب نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو ذات ہی بے عیب ہے۔ آپ ایک چیز چنتے ہیں، ہو سکتا ہے غلط خراب ہو، وہ تو ذات ہی بے عیب ہے، وہ تو علم کامل اور علم محیط کی مالک ہے، اس کے چناؤ میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آگے دیکھیں، میرے محبوب کی بات دیکھیں، کتنی پیاری بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھا کرو مسلمانوں، پڑھا کرو، اگر شفاعت چاہیے ضرور پڑھا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لاکھ گناہگار ہو لیکن مدنی پہ درود پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ شفاعت ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ میرا محبوب کریم ہے، میرا محبوب رؤوف ہے، میرا محبوب رحیم ہے۔ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تو حضور آپ کا احسان رکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم جو اللہ کو کہتے اللہ صلاۃ و سلام بھیجو، تو حضور فرمائیں گے میرا اللہ یہ میرے اوپر اتنے عرصے تک صلاۃ و سلام بھیجتا رہا ہے تو آج اس کو جہنم میں نہ ڈالے۔ علامہ اقبال بڑا عجیب آدمی تھا نا، اللہ بخش دے، اللہ مغفرت فرمائے، بڑا قلندر آدمی تھا۔ اس نے دیکھو کتنی بڑی بات کی ہے، کہتا ہے میرا اللہ پہلے تو میرا حساب ہی نہ لینا نا، بغیر حساب کے معافی دے دے۔ بڑی بات کہہ رہا ہے اقبال، چھوٹا آدمی نہیں تھا، بڑا فلسفی تھا اور عاشق تھا، قرآن سے عشق تھا۔ کہتا ہے اللہ پہلے تو میرا حساب ہی نہ لے۔ کیا حساب لینا ہے؟ آپ جانتے تو ہیں میں گناہگار ہوں۔ حساب تو اس کا کیا جاتا ہے جس کا پتہ نہ ہو گھاٹے نفع کا، میرا تو پتہ ہے آپ کو۔ میرا حساب نہ لیں، ایسے رحمت کر دیں، اور اگر ضرور لینا ہو تو پھر حضور کے سامنے نہ لینا۔ اللہ کو کتنی بڑی بات کہتے، تو پھر مجھے حضور سے شرمندہ نہ کرنا کہ تیرا امتی ہے یہ عمل۔ اللہ محمد تو بنا بغیر، پر مجھے حضور سے چھپا کے الگ حساب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو اب اسی بات کو سمجھو، کتنی بڑی بات کی ہے میرے مدنی پاک نے۔ ان کی ہر بات بڑی ہے، بڑوں کی ہر بات بڑی ہے، وہ تو سب سے بڑے۔ اللہ فرمایا اللہ ثم ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ اور اس کے بعد پتہ کیا فرمایا ثم اصطفی لی اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صحابہ بھی خود نہیں آئے، لائے گئے ہیں، اللہ نے چن لیا ہے۔ کوئی بات تو ہے نا جی، اگر اپنی وجہ سے بات ہوتی تو بلال از حبش صہیب از روم، ابو جہل سے مکہ جب الجبی، اس سے بلال حبش سے آ رہا ہے، صہیب روم سے آ رہا ہے، ابو جہل مکے میں رہنے والا، مکے میں پیدا ہونے والا، زمزم کی گھٹی والا، وہ لانتی ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کے بس میں تو نہیں ہے نا، کسی نے چن لیا۔ اس کو اللہ نے نہیں چنا، عمر کو چن لیا۔ اس کو اللہ نے نہیں چنا ابی لہب کو، ابو بکر کو چن لیا۔ عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ کو نہیں چنا، عثمان علی کو چن لیا۔ اس نے جو چنا ہے جی، اس کی مرضی ہے۔ مانا یہ ہے کہ حضور کے
جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی چنے ہوئے ہیں جن کو اچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے چنا ہے کہ میرے یار بنے. بات کو تھوڑا سا دماغ لڑایا کرو، ہمت کیا کرو، توجہ کامل رکھا کرو. ایک ہے چن لیا اسلام نصیب ہو گیا، فرمایا نہ صرف یہ نہیں، ثم اصطفیٰ لی اصحابی، پھر میرے لیے میرے دوست بھی چن لیے کہ یہ میرے دوست ہیں. اور اس سے آگے کتنی بڑی بات کی، فرمایا فجعلہم اصحاری و انصاری، پھر میرے اللہ نے میرے چن لیے میرے لیے میرے ساتھی، اور ان میں سے بعض میرے رشتہ دار بنا دیے، بعض میرے مددگار بنا دیے. یہ بھی تو اللہ نے چن لیے. حضور کی ازواج بھی اللہ نے چن لی، صحابہ بھی اللہ نے چن لیے، اور ایسے نہیں چن لیے، باقاعدہ امتحان ہوا ہے. یہ سرٹیفکیٹ ایسے جیلی ڈگری نہیں ہے تمہاری طرح کہ بی اے پہلے کر لیا میٹرک بعد میں کیا ہے. ہمارے ہاں تو کمال ہے نا، ایک آدمی کی ڈگری ماشاءاللہ بی اے کی ہے اور اس وقت اس کی عمر 3 سال تھی. جیلی جو ہے، جیلی ڈگری جو ہے وہ سن لکھتے ہوئے بھی آگے پیچھے ہو گئے نا. جب دیکھا گیا تو اس میں تو اس کی 3 سال عمر بنتی ہے. 3 سال کے بندے نے بھی یہ کیسے کر دیا؟ نہ میرے مدنی پاک کے جو صحابہ ہیں ایسے نہیں آ گئے، امتحان ہوا ہے. تمہارا امتحان بندے لیتے ہیں، ان کا امتحان خدا نے دیا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی یہ تیرے دوست جو ہیں، تیرے یار، تیرے جانثال، تیرے پروانے، تیرے دیوانے، تیرے عاشق، تیرے صحابی. اس لیے عمرو ابن سہیل کافر کہتا ہے مکے والوں، میں نے ایسا بادشاہ بھی نہیں دیکھا اور اس کے ایسے دیوانے ساتھی بھی نہیں دیکھے. کہتا ہے میں نے حدیبیہ میں جو منظر دیکھا ہے، حضور وضو فرماتے ہیں پانی بچتا ہے تو صحابہ لے کے فوراً منہ پہ مل لیتے ہیں. حضور اگر تھوک ڈالتے ہیں تو لے کے منہ پہ مل لیتے ہیں. اگر حضور اشارہ کرتے ہیں تو گردن کٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا نہ بادشاہ دیکھا نہ فوج دیکھی. کافر ہے لیکن دیکھا نا محبت کا نظارہ جب دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں حضرت ابو بکر انتہائی نرم دل انسان تھے، انتہائی رقیق القلب. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بدر کی رات تھی تو اس دن میں نے ابو بکر کی بہادری دیکھی کہ جیسے چھپر کے نیچے میرے مدنی بیٹھے تھے اور سامنے 1000 دشمن کا تیر انداز بیٹھا تھا. ابو بکر تلوار لے کے پیرے پہ کھڑا. اللہ اکبر اللہ. ایمان سے کہو کیا ابو بکر 1000 سے لڑ سکتا تھا؟ مانا یہ تھا کہ اگر کوئی تیر آئے تو مجھ پہ لگے، وہ تو حضور کو نہ لگے. اللہ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کی محبت سے، حضور کی محبت میں موت عطا فرما اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما. قیامت میں سرکار دو عالم شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب فرما. میرا مولا تیری بخشش بھی گناہ گاروں کے لیے ہے، میرے مدنی کی شفاعت بھی تو گناہ گاروں کے لیے ہے. نیکوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو حقدار تو ہم ہیں نا گناہ گار جو ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اکیلا تلوار لے کے کھڑا۔ حضور کے دل میں صرف خیال آیا کہ مدینے کے لوگ ہیں، انہوں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں بیچاروں نے، اور آگے مکے کا 1000 مقاتل جنگجو جوان ہے جو رات دن لڑائی بھڑائی کے مشہور ہیں۔ تو حضرت سعد کو جب انصار کے سردار کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف دل شیشے تھے نا، تو شیشے دو ہوں نا، ہر چیز ایک دوسرے کو نظر آ جاتی ہے نا۔ ہمارے دل گندے ہیں نا، نظر کیا ہے؟ شیشہ تو گندا ہو گیا ہے، نظر کیا ہے؟ تم گھر کے شیشے پہ ذرا دیکھ لو، کوئی زنگ لگ جائے منہ نظر آتا ہے؟ ہاں جی، گھر میں تمہارے شیشے لگے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا پینٹ لگا دو، رنگ لگا دو، کوئی میل لگا دو، مٹی لگا دو، کچھ نظر آتا ہے؟ تیرا شیشہ میلا ہو جائے تو نظر کچھ نہیں آتا جی، اندر میلا ہو جائے تو اللہ اور نبی کا مقام کیسے نظر آتا ہے؟ بس پھر ایک رسم ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، بس نام لکھا ہے پٹواری نے، مسلم کھاتے میں ہے، یہ مسلم یہ غیر مسلم۔ ورنہ دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ اب اسی سے اندازہ کریں، حضرت صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھا کر خدا کے لیے یہ ایک مسئلہ تو سیکھ لو کہ جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم جنگجو نہیں ہیں، جنگ نہیں لڑی، کبھی لڑائی نہیں لڑی، لسنا اصحاب موسیٰ۔ کتنی بڑی بات کی ہے، کہتا ہے لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمجھا ہے، جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم جانو تمہارا خدا جانے۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں حضور، ہم اصحاب محمد ہیں، ہم محمد مدنی کے ساتھی ہیں۔ نقاتل بین ایدیک، میرا مدنی ہم تیرے آگے کٹیں گے، تیرے دائیں کٹ جائیں گے، اور میرا مدنی جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے کوئی تلوار محمد تک نہیں آئے گی۔ ڈھالے نہیں ہیں نا، بدن تو ہے، تلواریں نہیں ہیں، ہاتھ تو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں سنو یا تو سنو، حضور کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ ایمان سے کہیں حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ اور جن پہ حضور خوش ہو جائے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ یہ تو تم 1400 سال کے بعد بھی ناراض ہو صحابہ پر۔ اللہ اکبر، یہ تھا اس کے ان اللہ اصطفانی ثم اصطفیٰ لی اصحابی، میرے لیے میرے اللہ نے میرے ساتھی چن لیے۔ ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جائے۔ اس لیے حضور کی بیویوں کو بھی اللہ نے چن لیا۔ اس لیے مفسرین نے قرآن کی اس آیت سے کہ جب حضور ناراض ہوئے تھے بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ پہ، تو اللہ نے قرآن میں آیا، حضور نے ان کو بھی سنایا، عسیٰ ربکم ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منہ۔ خبردار اگر رب ناراض ہو گیا نا، اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں بدل ڈالے، تمہارے بدلے حضور کو تم سے زیادہ بہتر عورتیں عطا فرما دے۔
ازواجن خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یہ نبی کی بیویوں کی صفتیں ہیں حضور. اور آخری صفتیں کیا بیان فرمائی کہ سیبات، بعض بیوہ بھی ہوں گی، مطلقہ بھی ہوں گی، کنواریاں بھی ہوں گی. اسی سے مفسرین نے استدلال کیا کہ سیبات پہلے ہے، ابکارا بعد میں ہے، کیونکہ حضور کی پہلی بیوی سیبہ ہے نا، بیوی خدیجہ، وہ بیوہ ہے نا. اب بی بی عائشہ تو بعد میں ہے نا. تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اگر روئے زمین پر میرے مدنی کی بیویوں سے بہتر ہوتی تو اللہ دے دیتے. تو معلوم ہوا کہ ان سے بہتر اور کوئی تھی ہی نہیں. اَيُّبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، تم سے بہتر تو نہیں بدلا. جب نہیں بدلا تو معلوم ہوا کہ ان سے بہتر کوئی کائنات میں تھی ہی نہیں. ساری کائنات ڈھونڈ نکالو، کوئی عائشہ نہیں پیدا. ساری کائنات ڈھونڈ نکالو، کوئی حفصہ ان میں سلمہ نہیں پیدا ہوگی. اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی یا اپنی بیٹیوں کی کوئی شادی خود نہیں کی الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اس لیے ابھی آپ قرآن پاک کو سمجھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی عظمت دیکھیں کہ رسول من اللہ ہے. اللہ اکبر. یتلو صحفا مطہرۃ، سب نکرہ ہے. رسول نکرہ ہے، نکرہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. جیسے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی علی رجل عظیم. اندازہ فرما لیں. اور پھر صرف نہیں، رسول نہیں، رسول من اللہ، جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یتلو، تلاوت کر رہے ہیں. یاد رکھو، یتلو، تلا یتلو، یا کرا یا کراؤ، مانا پڑھنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کرا یا کراؤ، یا کرا تو، یا کہتا ہے تلاؤ تو. یا جیسے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو لفظ تلا بھی مانا پڑھنے میں ہے جیسے کرا، لیکن دونوں میں فرق ہے. یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ لو. لفظ قرات جو ہے وہ عام ہے. ایک آدمی کہتا ہے کرا تو میں نے اخبار پڑھی ہے، میں نے آج ایک رسالہ پڑھا ہے. لیکن تلاوت کا لفظ جو ہے وہ اس کتاب پہ ہوگا جس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تلاوت الجریدہ، کہے گا کرا تو نا، وہاں کرا تو کہے گا. تلا یتلو، تلاوت وہاں ہوگی کہ جی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے جی میں نے، جس کے پڑھنے سے ثواب ملے کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ گر جائیں. یہ ہے تلا. اسی لیے سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. اس لیے علماء فرماتی ہیں میرے مدنی کے 4 وظیفے ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. اور یہی سارے وظیفے ہیں جن کو علماء نے الحمدللہ قابو کیا ہوا ہے. جہاں دیکھو تحفیظ کے مدرسے ہیں، تجوید کے مدرسے ہیں، قرات کے مدرسے ہیں، وہ تلاوت کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں. اور جہاں دیکھو مدرسے ہیں وہاں حدیث اور قرآن کی تفسیر پڑھائی ہوئی ہے، وہ یعلمہم الکتاب کے وظیفے کو پکڑے ہوئے ہیں. اور جہاں فقہ ہے وہاں والے حکمہ حضور کی دانائی کی باتیں اور سنت کو پکڑے ہوئے ہیں. اور جو اللہ والے تزکیہ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، مریدوں کو سنبھال رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، ان کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو مانا یہ ہے وہ ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. یہ 4 حضور کے وظیفے تھے. ہر وظیفے کے لیے اللہ نے جماعت پیدا کر دی ہے.
اسی لیے کسی جماعت پہ اعتراض نہ کیا. اللہ اکبر. باقی ہے نا دل کا صفایا پاکی. میرے مدنی کی تو نظر میں کمال تھا نا، بس نظر ڈالی اور اگلا پاک ہو گیا، بات ہی ختم. وہ تو نظر مصطفیٰ تھی نا، بس نظر ڈالی تو صدیق بن گیا، نظر ڈالی تو فاروق بن گیا. جو قتل کرنے آ رہا تھا وہ فاروق بن گیا. نظر ڈالی خالد تھا، سیف اللہ بن گیا. لیکن بعد میں اولیاء اللہ جو ہیں، جیسے دیکھو نا ایک برتن ہے میلا ہو جاتا ہے، اس کو پانی سے دھوتے، یار پانی سے ٹھیک نہیں ہو رہا، بھائی سرف ڈالو نا، پھر سرف سے دھوتے ہو، یار سرف سے بھی ٹھیک نہیں، پہلے اچھے سے ذرا کلورکس ڈال دو، کلورکس سے رگڑا لگا رہے ہو. تو بزرگ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا گندا ہو چکا ہے، یہ کتنی مار سے ٹھیک ہوگا، کتنا دفعہ اس کپڑے کو مارے گا جیسے دھوبی مارتا ہے، تب میل کو چین نکلتی ہے نا. پھر اگر پھر بھی نہ نکلے پھر گرم پانی میں ڈالتا ہے، پھر گرم پانی کے اندر بھی مثالیں ڈالتا ہے، یار داغ نکل نہیں رہے. اور بعض بدقسمت ایسے داغ ہوتے ہیں کہ دھوبی بھی جواب دے دیتا ہے. وہ آتا ہے کہتے میں نے بڑی کوشش کی جی یہ نہیں ملتے، یہ تو کاٹ دو داغ نہیں جاتا. اسی طرح کچھ خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جتنا محنت کر لو بس پانی اوپر سے بہہ کے نکل رہا ہے، اندر جاتا ہی نہیں. اثر کیا کرے؟ کتنی بدروحیں ایسی ہوتی ہیں، مکے میں آ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، مدینے میں آ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، طواف کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، حج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، عمرہ کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، کعبہ شریف کے ملتزم سے منہ رگڑ رگڑ کے بھی داڑیاں منڈوا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو چن لیا. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایسے نہیں چن لیا، امتحان ہوا. تیرا امتحان بندے لیتے ہیں، میرے مدنی کے یاروں کا امتحان خدا نے خود لیا. فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرا مدنی ان کو اندر بھی میں نے دیکھ لیا ہے. یہ جیسے باہر سچے ہیں اندر بھی سچے ہیں. میرا مدنی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو اچھی طرح مانج لیا ہے، امتحان کر لیا. میرا اللہ جب امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر سرٹیفکیٹ کیا ملا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، میں راضی ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. سب کچھ تو میری رضا کے لیے ہوتا ہے، میں راضی ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں کہ صحفا مطہرہ، پاکیزہ، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک. کہتا ہے فی صحف مرفوعۃ مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. وہ تو ایسے ہاتھوں میں ہے جو ہاتھ بھی پاک ہے، ایسے مکان میں ہے جو مکان بھی پاک ہے. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں استانی ہے، استاد ہے تو بیٹھ جائے، سنتی رہے، اگر غلطی کرے ہاتھ مار دیا، غلطی کرے تو ایک آدھے لفظ پہ ایا کا آیت بھی پوری نہ پڑے. اور یہ دیکھیں صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. شان دیکھیں نا، ایک تو خود وہ صحیفے ہیں،
ایک تو خود سے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. ایک دوست لیکن فرماتے نہیں ان کے اندر فیہا، اس کے اندر کیا ہے، کتب قیمہ، ان کے اندر ہمارے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، اور وہ اوامر بھی ایسے ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں، مستقیم ہیں، عدل والے ہیں، اور جن میں کوئی خطا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. فیہا کتب قیمہ. اسی طرح لفظ کے اسی پہ دیکھیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، وہ لفظ مقام مادہ ایک ہے. اسی طرح فرمایا دین القیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں کہ جب اللہ کا رسول بھی آ گیا، صحائف بھی آ گئے، اس کے اندر حق بات بھی آ گئی، دلائل بھی آ گئے، معجزات بھی آ گئے، لیکن پھر بھی نہیں مانے. حالانکہ وہ تو کہتے تھے نا کہ جب رسول آئیں گے تو ٹھیک ہے ہم تو ایمان لے آئیں گے، لیکن جب آ گیا پھر نہیں مانے. حضور کے آنے سے پہلے بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، جب وہ آئیں گے نا ہم ان میں ایمان رکھنے کے لیے تو ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس نبی کی. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب اللہ کے نبی آ گئے، حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے، ساری دنیا پہ چھا گئے، لیکن بدقسمتوں نے انکار کر دیا. اس لیے اللہ فرماتے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے بدبخت ہیں، جب تک قرآن نہیں آیا، رسول نہیں آیا، ایمان پہ تھے، الٹا جب قرآن آیا، رسول آیا تو بگڑ گئے. یعنی بینہ آنے کے بعد ہی بگڑ گئے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تقریباً 71 فرقے میں مبتلا ہوئے ہیں. یہودی جو ہیں وہ 72 فرقے بنے ہیں، اور میری امت جو ہے وہ بھی 73 فرقہ بنے گی، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے الا ما انا علیہ واصحابی. صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات والا ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. تو اہل کتاب جو تھے وہ بھی بٹ گئے، یعنی یہودی 71 فرقہ بن گئے، نصرانی 72 فرقہ بن گئے. اور آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی. اور میری امت بھی آنے والے زمانے میں، اور یاد رکھا کرو ایک ہوتا ہے تفرق، اللہ فرماتے ہیں تفرق نہ کرو، ایک ہوتا ہے اختلاف، اختلاف اور چیز ہے، تفرق اور چیز ہے. فرقے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جانا. یہ جو بات کہہ دیتے ہیں نا کہ جی 4 مذہب ہے، جی حنفی ہے، شافعی، مالکی، میں یہ دیکھو جی تفرق، یہ تفرق نہیں ہے. مذہب کا معنی تو راستہ ہے، وہ راستہ اسلام تک لے جا رہا ہے، قرآن و سنت تک لے جا رہا ہے، وہ تابع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. فرقے کا معنی وہ ہوتا ہے جو آپ کو فرقہ بندی میں پڑھنے کا معنی کہ راستے سے ہٹ کے فرقہ بنتا ہے. راستے مذہب کا معنی تو راستہ ہے، فرقہ تھوڑا ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے اب حرم میں آپ آئے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کوئی کسی دروازے سے بھی آ جائے، حرم ہی آیا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہیں یار یہ دروازے بہت ہیں تو لہٰذا دین کے دروازے بڑے ہو گئے، فرقے بن گئے. یہاں تو دروازے بھی زیادہ ہو، ہماری مسجد کا تو ایک دروازہ تھا، یہاں تو سینکڑوں بن گئے. دیکھنا یہ ہے کہ دروازے والا جا کدھر رہا ہے. اس لیے وہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے جو ہیں وہ ساری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پابند ہیں.
اور حضور نے فرمایا صرف ایک فرقہ ہے جو نجات پائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا الا ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. یہاں سے کھلی ہوئی بات، جو صحابہ کو نہیں مانتے مانا اس رستے پہ نہیں ہے، جو صحابہ کے قول کو ٹھکرا دیتے ہیں مانا اس رستے پہ نہیں ہے. نجات تب ہوگی کہ حضور کا رستہ بھی ہو اور صحابہ کا بھی ہو. صرف آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے راستے پہ ہو، پھر تو آپ کوئی بھی نہ چل سکتا. صحابہ تھے تو دین پہنچایا انہوں نے، تبھی ہم چلے نا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا، حالانکہ ان کو کیا حکم کیا گیا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف جوڑ دیں. حنفاء حنیف کا معنی ہوتا ہے سب باطل چھوڑ کے حق کی طرف مڑنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ الدِّينُ القیمہ، یہی ملت عادلہ ہے، یہی امت مستقیمہ ہے، یہی امت معتدلہ ہے. یہی امت جو ہے خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہی امت ہے جس کو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تو اللہ نے فرمایا اصل دین ہی یہی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت، لیعبدوا اللہ نہیں مخلصین لہ. اور اس کے بعد بھی حنفاء، سب کو چھوڑو گے تو اخلاص آئے گا. دلیل کیا ہوگی؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو ذالک الدین القیمہ، اس کا معنی ہے کہ پھر آپ صحیح دین پہ آ گئے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چائے کا ہے کہتے ہیں جی کہ جب کعبۃ اللہ کی مرمت ہم نے سنا ہے کہ اس دور میں ہوئی ہے تو کعبے کو گرایا گیا تھا. اللہ کے بندے جب مرمت ہوئی تو مرمت میں تو کبھی عمارت گرائی نہیں جاتی. خود تو لکھ رہے ہو کہ مرمت ہوئی، مرمت کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ وہی ہے، اس کو سنوار دیا گیا، بنا دیا گیا، جہاں کمزوری تھی اس کو ٹھیک کر دیا گیا. وہی کعبہ نہیں گرایا گیا. اسی کعبۃ اللہ کے اندر دیواروں کے اندر ایسا میٹیریل بھر دیا گیا کہ جو دیواروں میں کمزوری آ گئی تھی وہ طاقت آ گئی. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے انڈیا سے رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ کیا، ٹھیک ہے. بعد میں مدینے شریف گیا، پھر مکے آیا، پھر بھی عمرہ کیا. بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے کیا بکری کیوں بکری نہیں بے کرے؟ کوئی بکری نہیں. انڈیا سے آیا عمرہ کیا ماشاءاللہ، مدینے منورہ سے آیا عمرہ کیا، واپس اپنے ملک جا رہا ہے تو بکری کس بات کی؟ کس بات کی وہ دم ادا کرے؟ وہ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر عید کے بعد عمرہ کرے اور پھر حج کرے، وہ تو حج کر ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے ملک جا رہا ہے. اس پر نہ کوئی دم ہے، نہ بکری ہے، نہ کچھ ہے. کہتے جی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ یا حسین رضی اللہ کے جنازے پر
تیر برسائے گئے. میں تو جی وہاں نہیں تھا، آپ کا کوئی مولوی تھا تو اس سے پوچھ لو. نہیں، کوئی ذاکر وہاں تھا، کوئی ایسا بدبخت راوی وہاں تھا کہ تیر برستے رہے، وہ روایت لکھتا رہا. ایسے بے ایمان راوی کی روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے. شمر تلوار چلاتا رہا، وہ گنتا رہا کہ تلوار کتنے دفعہ آگے گئی ہے اور کتنے دفعہ پیچھے آئی ہے. یہ راوی ہے. ایسے راوی کو دریائے راوی میں ڈالو، سیلاب ہے، جلدی بہہ جائے گا. سب جھوٹے کسے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور حضور نے ان کو شہید ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے ان کی شہادت جو ہے وہ تو بلا ریب اور بلا شک ہے. باقی یہ ہے کہ تیر برسائے گئے جنازے پہ، فلاں پہ. پہلے یہ تو فیصلہ کرو جنازہ پڑا کیسے تھا. کتنے جنازہ پڑا تھا؟ بس ایک حضرت حسن جب موت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ پتہ کیسے پڑا تھا؟ عمرو بن العاص نے، جو حضرت معاویہ کا گورنر تھا، یزید کے باپ کا گورنر تھا، اس نے جنازہ پڑا تھا حضرت حسن کا. خدا کے بندے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. لوگوں کو رلانے کے لیے روایات بناتے ہیں، حکایات بناتے ہیں، بتائن بناتے ہیں. اللہ کے ساتھ شریک کرنا جو ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے. شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الافعال ہے. شرک کی کئی قسمیں ہیں. ایک آدمی اللہ کو تو مانتا ہے، ایک مانتا ہے، لیکن اس کی صفات میں شریک بناتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. ہم لوگ حرم شریف کی کام کے لیے ڈپٹی پہ آئے ہیں، اور اوالی میں حدود حرم کے اندر ہماری رہائش ہے. چاہے حدود حرم میں نہ بھی ہو، آپ کا حج افراد ہوگا. آپ نے 8 تاریخ کو غسل کر کے صرف حج کی نیت کرنی ہے. لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک، صرف حج افراد. مکے والے جو مستقل ہیں یا رمضان میں یہاں آ گئے ہیں، سب کا حج افراد ہو. اور اسی میں اللہ کی حکمت ہے، ان کے لیے بھی آسانی، باہر والوں کے لیے بھی آسانی، کہ حج افراد والا ماشاءاللہ 9 کو وہ عرفات میں ہوگا، 10 کو صبح پہنچے گا مینا میں، کنکری ماری، سر مڈایا، احرام سے فارغ ہو گیا. اس کے ذمہ بکری تو ہے نہیں، لیکن اور 6 گھنٹے لگائے بیچارہ، اس کے لیے تو معاف ہے. اور خاص طور پہ ڈپٹی والوں کے لیے تو اسی حج افراد میں ہی آرام ہے نا. اگر ان کو 8 کو بھی چھٹی نہ ملے، 9 کو احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں، 9 کا سارا دن بھی چھٹی نہ ملے، عشاء کی نماز حرم میں پڑھیں، احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں، وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھے، نماز تو پڑھنی نہیں نا. مزدلفہ آ جائیں، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی. صبح کی نماز ہو سکتا ہو ٹائم ہو تو پھر مزدلفہ میں پڑھے. اگر ڈپٹی ہے، ٹائم نہیں ہے، تو سیدھا مینا آ جائے. مینا آنے کے بعد صبح کی نماز مینا پڑھے، کنکری مارے، سر منڈایا، ڈپٹی کرے آ کر، پھر گیا کنکریاں مار کے واپس آ گیا. کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں. حج تو اتنا آسان ہے کہ آدمی سمجھتا ہو تو کوئی مشکل نہیں. اگر آپ نے رمضان المبارک کے بعد عمرہ کیا اور اب آپ نے حج کرنا ہے، تو بس فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ایک بکری دم ہے، تمہیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چلو عمرہ کر لیا ہے، اس کا حج تمتع ہو جائے گا، اس کو تمتع کی بکری رکھنی پڑے گی، یعنی اب آپ کو بکری رکھنی ہے. کہتے جی کہ اگر والدین کی قبر پہ آدمی جائے، بالکل جائے، کون منع کرتا ہے؟
کوئی منع نہیں ہے، والدین کی قبر پہ جائیں، مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں. حضور پاک جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے. کوئی منع نہیں ہے. منع تو تیرا شرک ہے کہ قبروں پہ جا کے جو تم سجدے کرتے ہو، قبروں پہ جا کے جو تم منتیں مانتے ہو، نیازیں بانٹتے ہو، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ حرام اور شرک بن جاتے ہیں. ورنہ قبر پہ جائیں، والدین کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں، روزانہ ان کے لیے دعا کیا کریں، قرآن شریف پڑھ کے بخشا کریں، ان کے لیے کچھ پیسے خیرات کر دیا کریں، چاہے 1 ریال 2 ریال روز کی خیرات کر دو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو ہو. کہتے جی کہ کوئی بریلوی ہو یا کوئی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہتے ہیں، جز کہتے ہیں، تو اس سے سیدھا آدمی کافر ہو جاتا. یعنی اللہ کے پہلے تو حصے کرے نا، جس کے حصے ہوں وہ بھی خدا ہوتا ہے. ایک ہے اللہ نے جیسے ہر کلمے پڑھنے والے کو نور ایمان دیا ہے تو اس کو بھی گویا اللہ کے نور سے حصہ ملا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے، وہ ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں لاتے ہیں. تو ہمیں بھی تو نور ایمان کا حصہ ملا ہے، حضور کو نور نبوت کا حصہ ملا ہے. باقی اللہ کا ٹکڑا ہونا یا اللہ کے نور میں سے ہونا تو یہ شرک ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی. حنفی کا کیا مانا؟ کوئی ہو کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب عقیدہ یہ ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے سیدھا. حنفی تو سنی تو بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان تو بنے. اللہ کے تمام انبیاء یاد رکھو بشر ہیں، انسان ہیں اور اولاد آدم ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں سب انسان ہیں، مرد ہیں. کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی جن کو نبی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، سب انسان، سب اولاد آدم. اسی لیے حضور نے بھی فرمایا کہ آنا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، لیکن ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ تو کفر ہے. بھئی مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں لگتا، یہ الگ ایک علم ہے. علم تعبیر جو ہے، تعبیر الرؤیا، یہ مستقل علم ہے. جیسے سابقہ علماء میں حضرت محمد ابن سیرین تھے، حضور کے صحابہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، انبیاء علیہ السلام میں سیدنا یوسف علیہ السلام. تو مجھے چونکہ تعبیر کا پتہ ہی نہیں لگتا تو کسی اور عالم سے جا کے خواب جو ہے سنا کے تعبیر لے لیں، یا پھر کتاب الرؤیا جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے جس میں خوابوں کی تعبیر لکھی ہوتی ہے محمد ابن سیرین کی. وہ کتاب لے کے اس میں خود دیکھ لیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. تو یہ بھی آسان ہے. یا پھر کسی اور بزرگ سے پوچھ لیں جس چیز سے آدمی کا تعلق نہ ہو، واسطہ نہ ہو، اس میں کیسے آدمی بات کہہ سکتا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأصحابنا وبناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ پاکستان میں بھی سیلاب کا عذاب آیا ہے، رفع فرما. یا اللہ جو لوگ بے گھر ہیں، بے در ہیں، بے روزگار ہیں، بغیر رزق کے پڑے ہیں، ان کی مدد فرما. یا اللہ سب غریبوں کی مدد فرما. امن قائم فرما، امن قائم فرما، استحکام نصیب فرما. تمام اسلامی ملکوں میں امن قائم فرما، امن قائم فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا.